اس کے پیچھے کا راز سرکار گہر شاہی یوں کھولتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ آئے، آپ کے شعور جاگ جائے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم کا جو تخلیق ہوا ہے تو تمہارے جسم میں چند مخلوق اللہ نے ڈالے ہیں، چند مخلوق، چند سماوی ارواح جسے کہتے ہیں، وہ فرشتوں کا روح، وہ فرشتوں کی صفت والی روح جو سماوی ارواح ہے، جو پاک ہے، جسے مخلوق کہتے ہیں، وہ بھی تمہارے جسم میں ڈالی گئی ہے۔ ایک روح جو ڈالی گئی جس سے یہ جسم حرکت میں آیا، اور اس کے علاوہ 6 روح اور تمہارے سینے میں ڈالی گئی، ان کا نام لطائف ہے۔ اب وہ جو سینے میں 6 روح ڈالی گئی ہے، ان کے کام کیا ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کسی کا کام سوچنے کے لیے، کسی کا کام بولنے کے لیے ہے، کسی کا کام سونگھنے کے لیے، کسی کا کام دیکھنے کے لیے ہے۔ لیکن ایک مخلوق ایسی ڈالی گئی ہے کہ جس کا کام صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کو نہیں، اس جسم کو نہیں۔ یہ تو کام کاج کرتا ہے نا، دنیا کے پریوار، فیملی، ان سب چیزوں کو سنبھالتا ہے، کام کاج کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کو نہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے۔ اور اللہ کی نظروں میں جو انسان ہے وہ تمہارے اندر کے وہ لطائف ہیں، وہ روح ہیں جس کو اللہ انسان کہتا ہے، اس کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کے ذکر کے لیے پیدا کیا، اس جسم کو نہیں۔ اس کو، اس جسم کے اندر جو ہے وہ جو مخلوق ڈالے گئی، اس کو صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا اللہ نے۔ اب ایک مخلوق ایسی ہے جس کا کام ہے صرف بولنا، اور وہ مخلوق تمہارے سینے کے درمیان میں ہے، اور اس کا نام ہے لطیفہ اخفا۔ یہ جو تم بولتے ہو نا، جو کلام کرتے ہو، ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اس مخلوق کے ذریعے تم بات کرتے ہو، کلام کرتے ہو، بولتے ہو۔ اور وہ لطیفہ اخفا، وہ مخلوق اگر تمہارے سینے میں اللہ نہ ڈالے، اگر نہ ہو، تو پھر زبان، وہ گوشت کا لوتھڑا 2 جبروں کے درمیان تو رہے گا، ڈاکٹر چیک بھی کریں گے، لیکن کہیں گے زبان تو ٹھیک ہے، پر یہ پھر بھی بولتا کیوں نہیں ہے؟ لیکن اس کے پیچھے کا راز جو ہوش اڑا دینے والا ہے، جو ڈاکٹر بھی اچنبھا رہ جاتے ہیں کہ کیا کارن ہے کہ یہ گونگا ہے، زبان رہتے ہوئے بھی نہیں بول پاتا۔ اس کے پیچھے کا راز سرکار گہر شاہی نے بتایا، اس کے پیچھے کا راز وہ مخلوق ہے، وہ مخلوق تمہارے اندر اللہ نے نہیں ڈالا، یا پھر وہ مخلوق کمزور ہے، اسے روحانی قوت نہیں، اسے نور نہیں ملا، جس کارن سے وہ مخلوق کمزور ہونے کی وجہ سے، نور نہیں ملنے کی وجہ سے، یا نہیں اللہ کے حکم سے تمہارے سینے میں ڈالنے کی وجہ سے تم گونگے ہوتے ہو۔ جو بچے دنیا میں آتے ہیں وہ گونگا ہوتا ہے، نہیں بول پاتا، ڈاکٹر ساری چیک اپ ٹیسٹ وغیرہ کر لیتے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، پر یہ کیوں نہیں بولتا؟ پھر بھی نہیں بول رہا ہے، تو اب اللہ مالک ہے، ایشور مالک ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ تو کارن ہے اس کے پیچھے کا راز، وہ مخلوق ہے جو تمہارے سینے کے درمیان ہے، جس کی وجہ سے تم بات کرتے ہو، کلام کرتے ہو، وہ مخلوق کے ذریعے بولتے ہو۔ اور اس دنیا میں بہت سارے ایسے کیس دیکھنے کو ملے ہیں، سننے کو ملے ہیں، آپ کی نظروں سے بھی گزرے ہوں گے، کہ جس کی زبان ٹھیک ہیں، ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ وغیرہ کر لیے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، پھر بھی کیوں نہیں بولتا؟ رب مالک کیوں نہیں بول پا رہا؟ تو اس کے پیچھے کا راز سرکار گہر شاہی نے کھولا کہ وہ مخلوق کا نہ ہونا۔ اب اللہ تو انصاف پرست ہے، اللہ تو سبھی پہ انصاف کرتا ہے، اب بھلا یہ نا انصافی کیوں کرے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ کسی کے اندر وہ مخلوق ڈالے اور کسی کے اندر نہ ڈالے؟ بھلا یہ نا انصافی اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تو سبھی کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔
लेकिन फिर भी ऐसा केस देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे का राज कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, सूरतुन निसा और आयत नंबर 79 और 81 में अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इंसान, तुझ पर जो मुसीबत आती है, जो बलाएं आती है, जो आफत आती है, जो दुख आती है, इसका कारण तू खुद है। इसके पीछे का कारण वो तू खुद है, तेरे कुकर्मों की वजह से आती है। और जब तेरे ऊपर खुशहाली आती है, तेरे अंदर खुशहाली आती है, तेरे ऊपर खुशहाली आती है, खुदा की रहमत बरसते हैं, तो ये तेरे रब की तरफ से होती है। तो समझ में आता है, कुरान मजीद की इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ने ये पूरी कुल कायनात दुनिया बनाए। इस दुनिया का निज़ाम, ये सिस्टम इंसान के कर्मों के आधार पर छोड़ दिए हैं कि जैसा बीज बोओगे, जैसा कर्म करोगे, वैसा फल पाओगे। और ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल उसकी औलादों पर उतरता है, और उसके बद कर्मों का, बुरे कर्मों का फल भी, बुरा नतीजा उसके औलादों पर ही आता है, उतरता है। आपने सुनी होगी, और ये हक बात है, ऐसा होता है। आप अच्छा कर्म करेंगे, नेक नियत रखेंगे, इरादे रखेंगे, सभी के साथ भला करेंगे, अल्लाह के राह पर रहेंगे, हक रास्ते पर रहेंगे, तो उसका नतीजा भी अच्छा निकलेगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे जो आपके औलादों के साथ, आपके साथ उतरेंगे। अगर बद किरदार रहेंगे, बुरे आपके अखलाक रहेंगे, बुरे आपके सोच रहेंगे, बुराइयां भरी रहेगी, अल्लाह के राह से आप भटके रहेंगे, तो उन बुरे कर्मों का नतीजा, बुरा फल भी आपके साथ और आपके औलादों के साथ ही उतरेगा। और ये देखा गया है, ये जीता जागता दुनिया में साबुत है। आपके आस पास, इर्द गिर्द आप अपनी नज़रों से देख रहे होंगे कि ऐसे कर्मों का, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा निकलता है, मिलता है लोगों को, और अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी मिलता है। तो ये लतीफ़ा अख़फ़ा जो है